اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابكم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم آیات واللہ علیم حکیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحمت کرنے والا ہے۔ ایمان والو، تمہارے غلام و کنیز اور وہ بچے جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ تمہارے پاس داخل ہونے کے لیے 3 وقت میں اجازت لے، نماز صبح سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت پردے کے ہیں۔ اس کے بعد تمہارے لیے یا ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے پاس چکر لگاتے رہے، کہ اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح کر دیتا ہے، اور بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائے تو وہ بھی اسی طرح اجازت لے جس طرح پہلے اجازت لیا کرتے تھے۔ پروردگار اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور ضعیفی سے بہتی رہنے والے عورتیں جنہیں نکاح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے ظاہری کپڑوں کو الگ کر دے، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کرے، اور وہ بھی عفت کے تحفظ کرتی رہے کہ یہی ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سب کو سننے والا اور سب کا حال جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الأطہار علی رسول اللہ وآلہ الأطہار۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلاط القرآن بلحمه ودمه
ترجمہ: جو مومن جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن اس کے خون اور گوشت سے مل جاتا ہے۔ ریفرنس: کتاب اصول کافی، جلد نمبر 2، پیج نمبر 603۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صلوات علی محمد۔ آج 17 ماہ مبارک رمضان ہے اور آج کا دن جنگ بدر کا دن ہے۔ بدر الکبریٰ جو سب سے پہلا غزوہ تھا، آج اس کے واقع ہونے کا دن ہے۔ مسلمانوں کی کم تعداد کے باوجود بھی مشرکین کے ایک بڑے لشکر کے مقابلے میں اپنے ایمان اور رہبر کی پیروی کے نتیجے میں یہ لشکر اور حضرت حمزہ اور امیر المومنین جیسے شجاع افراد کی شجاعت اور بہادری اور اللہ کی غیبی مدد فرشتوں کے ذریعے سے یہ تمام جب ملے آپس میں تو مسلمان 313 ہونے کے باوجود 950 مشرکین پر غالب آ گئے، اور یہ بہت بڑی فتح تھی، بدر کی فتح، بدر الکبریٰ۔ آج وہی دن ہے۔ ہماری جو اصل گفتگو ہے وہ آداب فہم قرآن کے حوالے سے ہے۔ جس طرح سے قرآن کو پڑھنے، قراءت قرآن اور تجوید قرآن کے آداب ہیں، ویسے ہی فہم قرآن کے سمجھنے کے بھی آداب ہیں۔ مفاتیح الغیب جو جناب ملا صدر المتعلہین کی جو کتاب ہے مفاتیح الغیب، اس کتاب، البتہ یہ کتاب فقط آداب فہم قرآن سے مخصوص نہیں ہے۔ یہ پرانے علماء جب تفسیر لکھنا چاہتے تھے تو اس سے پہلے مقدمہ لکھتے تھے۔ اس مقدمے میں تلاوت قرآن کے آداب اور قراءت قرآن کے آداب، سماعت قرآن کے آداب ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اسی کتاب کا ایک چیپٹر فہم قرآن کے آداب ہے، آداب فہم قرآن۔ اب تک تقریباً 4 ادب کا ذکر ہم نے کیا کہ سب سے پہلا ادب خود کلام خدا کی عظمت کو درک کرنا ہے کہ یہ کلام معمولی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا ادب طہارت قلب کی پاکیزگی کے ساتھ اس کتاب کو سمجھنا ہے۔ اور تیسرا ادب حضور قلب، پوری توجہ، قلب حاضر ہو انسان کا۔ اور چوتھا ادب جو ہم نے پڑھا وہ تدبر تھا۔ تدبر یعنی الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے معانی تک پہنچنا۔
تدبر کے بعد اب پانچواں جو ادب ہے وہ استنباط ہے، جو کل ہم نے شروع کیا۔ استنباط تدبر کی جو مثال دی گئی تھی کہ اگر پانی تک پہنچنا ہے انسان کو، زمین کے نیچے جو پانی چھپا ہوا ہے، زمین کے پردوں کے نیچے، تو زمین کو چیر کر جو پانی تک پہنچ جاتا ہے وہ تدبر ہے، اور وہاں سے پانی لے کر جو اوپر آتا ہے وہ استنباط ہے۔ شفاف اور زلال پانی لے کر واپس آنا، یہ استنباط ہے۔ جس طرح سے الفاظ جو ہے وہ تنہا نہیں ہوتے، الفاظ کا ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا ہے، لفظوں کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، جیسا انسانوں کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں ویسے لفظوں کے خاندان، لفظوں کی رشتہ داریاں، اور ان میں تعلق ہوتا ہے آپس میں، کوئی لفظ تنہا نہیں ہوتا۔ جیسے سبجیکٹ پریڈیکیٹ ہے انگریزی میں، جس کو اردو میں مبتدا خبر کہتے ہیں، سبجیکٹ ہے تو پریڈیکیٹ بھی ہے اس کے ساتھ۔ ایسے کئی مجموعے ہیں جو الفاظ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح الفاظ کا آپس میں ربط ہے، جوڑ ہے، ویسے معنی کا بھی آپس میں ربط ہے، اور جہاں معنی کا آپس میں ربط ہے، معنی بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تنہا کوئی معنی نہیں ہوتا کسی لفظ کا، اور معنی کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت، اس کا بھی آپس میں ربط ہے۔ جیسا یہ منظومہ شمسی ہے، سولار سسٹم، جس کو ہم زیادہ تر پڑھتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ منظومہ شمسی میں سورج کا اپنا ایک مرکزی رول ہے کہ سورج کے اطراف زمین اور دوسرے ستارے سورج کے اطراف گھومتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سورج ایک حقیقت ہے، چاند ایک حقیقت ہے، زمین ایک حقیقت ہے، یہ پورا منظومہ، ان کے علاوہ دوسرے جو پلانٹس ہیں وہ پورے ایک حقیقت ہیں۔ یہ ایک پورا منظومہ ہے، سسٹم ہے، پورا سولار سسٹم، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ویسے یہ ایک سولار سسٹم، ایسے کئی منظومے مل کر کہکشاں، پھر وہ کہکشانوں کا آپس میں رابطہ، یعنی پوری دنیا میں جتنی حقیقتیں ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ربط ہے ان کا، کوئی حقیقت تنہا نہیں ہے۔ اور تدبر کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ معانی کے پردے کو ہٹا کر تدبر تک پہنچنا ہے، معانی کے پردے کو ہٹا کر تدبر تک پہنچنا ہے، الفاظ کے پردے کو ہٹا کر معانی تک پہنچنا ہے، اور معانی سے حقائق تک پہنچنا ہے۔ ان معانی کے آپس میں ربط اور جوڑ کو سمجھنا، اس کو استنباط کہتے ہیں۔ یہ معانی جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، یہ حقیقتیں جو آپس میں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ربط میں ہیں، ان کو سمجھنا، یہ استنباط ہے۔ انسان اگر تدبر کر بھی لے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو استنباط پر قدرت حاصل ہو جائے۔ ایک انسان نے اپنے آپ کو کنویں میں پہنچا دیا، اپنے آپ کو پانی تک، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پانی لے کر ہی واپس آئے۔ کنویں تک، پانی تک پہنچ جانا، پانی تک پہنچنا یہ تدبر ہے، اس پانی کو لے کر واپس آنا یہ استنباط ہے۔ جیسا عرض کیا میں کہ آج فتح بدر الکبریٰ ہے، امیر المومنین کو رسول اللہ نے رات کے وقت یہ فرمایا کہ آپ پانی کا انتظام کریں، کنویں سے جا کر پانی لے کر آئیں۔ امیر المومنین گئے، رات کا وقت اندھیرا تھا، اور عرض کیا کہ ہمیشہ امیر المومنین ہمیشہ اپنے لیے سخت کام انتخاب کرتے تھے، جو سخت کام ہوتا تھا امیر المومنین اپنے لیے چن لیتے تھے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ہم میں سے جو سخت کام کا انتخاب کریں۔ شہید محسن حججی
شہید مدافع حرم، اس شہید کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ شہید ہمیشہ اپنے لیے سخت کام کا انتخاب کرتا تھا۔ سخت کام کیا ہو سکتا؟ جب بھی کوئی حسینیہ میں کوئی مجلس، کوئی تقریب منعقد ہوتی تو بڑے بڑے دیغ جس میں کھانا پکتا ہے، کافی وزنی بھی ہوتے ہیں وہ، اور ان کو دھونا آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ کام میرے لیے رکھ دیجیے۔ یہاں پر تو یعنی دوسری جگہ سے پک کے کھانا آتا ہے، یہاں خود پکتا نہیں ہے۔ جہاں پکتا ہے وہاں پہ بڑے بڑے دیغوں میں پکتا ہے تو ان کو دھونا پڑتا ہے۔ تو شہید محسن حججی کہتا تھا کہ یہ کام میرے لیے چھوڑ دیں۔ اور یہ کام ہوتا کہاں ہے؟ سب کے نظروں کے سامنے نہیں ہوتا۔ معمولاً ایران میں جو کھانا پکتا ہے وہ تہخانوں میں پکتا ہے، بیسمنٹ میں، زیر زمین جس کو کہتے ہیں، اور وہاں سب کا آنا جانا نہیں ہوتا، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے دور۔ سخت کام کا انتخاب اور ایسا کام جو لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو، یعنی جہاں پر خود وہ کام کرنے والا ہو اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو۔ تو امیر المومنین پہنچے، کنویں میں اترے، اندھیرا تھا، سخت اندھیرا اور گہرا کنواں۔ برتن اور جو ڈول لے کر آئے تھے آپ، ظرف وہ لے کر یا پھر مشک لے کر اگر گئے ہوں تو سخت اندھیرے کنویں میں، جو گہرا کنواں تھا، وہاں اتر کے امیر المومنین نے پانی بھرا۔ پانی بھر کے باہر آئے کنویں سے اور رسول اللہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں سخت آندھی چلی، اتنی سخت آندھی چلی کہ آپ کو بیٹھ جانا پڑا، اس آندھی سے بچنے کے لیے زمین پر بیٹھ جانا پڑا۔ پھر اٹھے آپ، پھر تھوڑی دور چلے، پھر ایک آندھی چلی، سخت آندھی، پھر آپ کو بیٹھنا پڑا۔ پھر چلے، پھر آندھی چلی، پھر بیٹھنا پڑا۔ جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دیر کیوں ہو گئی آپ کو آنے میں؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب میں آ رہا تھا سخت آندھی چلی تو میں بیٹھ گیا تاکہ آندھی تھم جائے تو پھر میں آگے بڑھوں۔ تو رسول اللہ نے اس وقت فرمایا کہ اے علی، جو پہلی بار جو آندھی چلی تو وہ جناب جبرائیل تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے تھے، جو آپ کو سلام کر رہے تھے۔ پھر جو دوسری بار آندھی چلی تو وہ حضرت میکائیل تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے تھے، جو آپ کو سلام کر رہے تھے۔ اور تیسری بار جو آندھی چلی وہ حضرت اسرافیل تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے تھے اور آپ کو سلام کر رہے تھے۔ یہ سب ہماری مدد کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ البتہ کب؟ جب خود بندے آمادہ ہو گئے قتال کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے تمام کام فرشتوں پر چھوڑ دیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، فرشتے سب کچھ کر لیں گے۔ فرشتے غیبی مدد اس وقت آتی ہے جب ہم اپنی پوری آمادگی کر لیں اور اللہ پر توکل کریں، اس وقت اللہ کی طرف سے غیبی امداد آتی ہے، اور آج بھی آتی ہے، اس وقت نے آج بھی۔ تو کنویں کے اندر جا کے پانی امیر المومنین لے کر آئے، اور اسی عمل کو یعنی شفاف پانی کو لے کر آنا اوپر، یہ استنباط کہلاتا ہے۔ اور اہل تدبر جو ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ جو لوگ تدبر کرتے ہیں قرآن میں، زیادہ تر لوگوں کو قرآن کے الفاظ سے سروکار ہے، الفاظ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، تدبر ان کے معنی میں تدبر نہیں کرتے۔ جہاں اہل تدبر کم ہیں وہاں اہل استنباط اہل تدبر سے بھی کم ہیں۔ وہ لوگ جو قرآن سے استنباط کرتے ہوں وہ اور کم ہیں ان کی تعداد۔ اور اگر انسان صرف الفاظ پڑھ کر یہ سمجھے کہ ہم میں سے اکثریت یہی سمجھ رہی ہے
قرآن کے الفاظ پڑھ کر اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا ہے تو ہم نے قرآن کو مہجور کر دیا. یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. رسول اللہ شافع محشر، شاکی محشر، رسول اللہ شکایت کر رہے ہوں گے خدا کی بارگاہ میں کہ اے میرے پروردگار، میری ہی قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا، پس پشت ڈال دیا. کیوں؟ یہ تلاوت نہیں کرتے تھے، پڑھتے تھے قرآن، لیکن ان کو صرف الفاظ سے سروکار تھا، معانی اور حقیقت سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا. تو ایسوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ، کہ انہوں نے قرآن کو چھوا تک نہیں ہے، قرآن کو ٹچ تک نہیں کیا. کون؟ جو فقط الفاظ تک ہی محدود رہے، معانی اور حقیقت تک نہیں پہنچے. اور اہل استنباط بننے کے لیے بھی عرض کیا تمرین اور مشق کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک دفعہ اچانک اہل استنباط بن جائے، اس کے لیے تمرین چاہیے، مشق چاہیے، پریکٹس چاہیے. لیکن اگر ایک مرتبہ انسان اس وادی میں پہنچ جائے تو پھر خود قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے. جیسے اس سے پہلے عرض کیا کہ اگر انسان قرآن کی وادی میں پہنچ جائے، تدبر کی وادی میں، تو پھر قرآن خود اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے. جیسا بچے جب گرنے جاتے ہیں تو بڑے ان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں. بچے جب چلنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، جب گرنے جاتے ہیں تو بڑے ان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں. ویسے ہی قرآن ان لوگوں کا ہاتھ تھام لیتا ہے جو قرآن میں تدبر کرنا چاہتے ہیں، قرآن میں استنباط، قرآن سے استنباط کرنا چاہتے ہیں. اور جو بزرگان دین ہیں، جو اہل استنباط افراد ہیں، وہ ایسے، یعنی ان کو ابتدا میں بہت سے مسائل حل نہیں ہوئے فوراً، ان کو کافی تمرین کرنی پڑی، کافی مشق کرنی پڑی. اس کے بعد پھر قرآن نے ان کا ہاتھ تھام لیا. تو تمرین اور مشق کے بغیر یہ آسان نہیں ہے. اب جو استنباط رائج ہے، معمولاً استنباط جو قرآن سے کیا جاتا ہے وہ مجتہدین کرتے ہیں، صاحبان اجتہاد. رائج جو استنباط ہے، ان کا استنباط البتہ صرف 500 آیتوں میں ہے. قرآن مجید کی آیتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 6666. یہ غلط ہے. 6666 آیتیں قرآن میں نہیں ہیں. کل آپ معلوم کر کے آئیں کہ کتنی آیتیں ہیں قرآن میں. یہ 6666 محض یاد رکھنے کے لیے ہے، وَإِلَّا اگر آپ شمار کریں گے، گنیں گے تو 6666 نہیں ہے. 6000 ہیں لیکن 6666 نہیں ہے. کل معلوم کر کے آئیے کتنے ہیں ایکچول تعداد. علوم قرآن کے جو ماہرین نے اس کو کاؤنٹ کیا ہے، کیلکولیٹ کر کے ایک فیگر دیا ہے، وہی آتھینٹک فیگر ہے قرآن کی آیتوں کا. 6666 نہیں ہے. المختصر یہ کہ ان 6000 آیتوں میں آج جو استنباط ہو رہا ہے وہ فقط 500 آیتوں میں ہو رہا ہے. وہ 500 آیتیں کس موضوع سے متعلق ہے؟ احکام. نماز کیسے پڑھیں، نماز کے احکام کیا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس. پورے قرآن میں خمس کی ایک آیت ہے، اور مجتہدین اس ایک آیت کو لے کر اس سے پوری کتاب خمس بناتے ہیں. یعنی اس کو جب پھیلاتے ہیں اس سے استنباط کر کے تو ایک پوری کتاب خمس بنتی ہے، جو 1 سال درس کا علمی مواد ہے. کتاب خمس ایک آیت سے فقط. اور نماز کے لیے یہ ہے کہ نماز نہیں بلکہ تمام عبادتوں کے لیے ہے کہ تدبر کے ساتھ انجام پائیں. تمام عبادتوں میں تدبر ہو،
اور یہ کہا گیا کہ جن عبادتوں میں تدبر نہیں ہے لا خیر فیہ، اس عبادت میں خیر کوئی نہیں ہے، بھلائی کوئی نہیں۔ اب جو ہم نماز پڑھتے ہیں شبۂ قدر میں 6 دن کی نماز، تیز تیز نماز پڑھتے ہیں، اس میں تدبر کا موقع ہے انسان کو، اور اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ نہ اس کا رکوع ہی صحیح ہو پاتا ہے، نہ اس کا سجدہ ہی صحیح ہو پاتا ہے، نہ قیام ہی صحیح ہو پاتا ہے۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک موصوف تھے، مرحوم ہو گئے، خدا مغفرت کرے ان کی، وہ فرماتے تھے کہ میں اب 90 کی اسپیڈ سے نماز پڑھانے والا ہوں، 90 کی اسپیڈ سے نماز پڑھانے والا ہوں، جو سن رسیدہ افراد ہے وہ پلروں کے کونے میں چلے جائیں، یعنی دیواروں سے ٹیک لگا لیں، یہ وہ فرماتے۔ یہ نماز تو نہیں ہوئی نا، یہ نماز تو پورا اطمینان کے ساتھ انسان اگر جلدی بھی پڑھے تو رکوع اطمینان سے کرے، سجدہ اطمینان سے کرے، کم از کم وہ جو ظاہری احکام ہیں نماز کے ان احکام کو فالو تو کرے، لیکن یہ 6 دن کی نماز میں تو فالو نہیں ہوتا، سیدھا رکوع سے سیدھا سجدے میں چلے آتے ہیں، رکوع سے سیدھے کھڑے ہونے کی فرصت نہیں ہوتی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اطمینان کے ساتھ کم ہی پڑھ لے، اطمینان کے ساتھ پڑھے، لیکن یہ جلدی والی نماز، اور انسان نماز قضا ہی کیوں کرے کہ پڑھنی پڑے اس کو قضا، اور اس قضا کو ٹالے کیوں شب قدر تک کہ شب قدر آئی تو قضا نمازیں پڑھیں گے۔ اور بعض کے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ یہ 6 دن کی قضا پڑھ لیں تو شاید سارے عمر کی قضا ادا ہو جائے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں 6 دن کی نماز شب قدر میں پڑھوں اور میری پورے عمر میں جو قضا ہوئی ہے نمازیں وہ ادا ہو جائے؟ یہ ایسے ہی جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ سے 1 لاکھ روپے قرض لوں، قرض لے کے واپس 10,000 کر دوں اور کہوں کہ نیت کر لیں آپ 1 لاکھ کی، آپ 1 لاکھ کی نیت کر لیجیے۔ تو اس طرح سے تو نماز جتنی عبادتیں ہیں وہ پورے تدبر کے ساتھ ہے، اطمینان شرط ہے اس کے اندر، اور خاص طور پر نماز کے لیے تو اطمینان بہت ضروری ہے۔ نماز اطمینان کی حالت میں، پرسکون حالت میں پڑھی جائے، جلدی نہ ہو، ہیجان نہ ہو۔ بہرکیف استنباط جو ہمارے مجتہدین نے کیا ہے وہ 500 آیتوں میں کیا ہے جو احکام سے مربوط ہیں، جبکہ قرآن ہدی للناس، تمام ہدایت، تمام لوگوں کے لیے، تمام بشریت کے لیے ہدایت ہے، تو فقط یہ 500 آیتوں کا استنباط تمام ہدایت بشر کے لیے ناکافی ہے، محدود استنباط ہے۔ کیونکہ ہدایت جو ہے وہ ہدایت کے لیے قانون ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن آپ کو کیا دیتا ہے؟ قانون، نظام، پورے سسٹمز ہمارے جتنے ہیں وہ قرآن سے ہیں۔ پولیٹیکل سسٹم آپ کو لینا ہے قرآن سے لینا ہے، ایجوکیشنل سسٹم لینا ہے قرآن سے لینا ہے، جبکہ ہے نہیں، آج ہمارے پاس ہے نہیں، ہمارا تعلیمی نظام قرآن سے لیا ہوا نہیں ہے، ہمارا سیاسی نظام قرآن سے لیا ہوا نہیں ہے، ہمارا اقتصادی نظام، اکنامیکل سسٹم قرآن سے لیا ہوا نہیں ہے۔ اور قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے معدن کی طرح، معدن مائن کو کہتے ہیں، معدن اردو میں کان کہتے ہیں نا، سونے کی کان، کوئلے کی کان، یہ زمین کے اندر ہوتی ہے، زمین جب کھودی جاتی ہے تو اندر سے کان نکلتی ہے، مائن، معدن۔ قرآن معدن ہے معارف کا، تمام معارف کا معدن قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو معادن ہوتے ہیں بعض ملکوں میں مائنس بہت زیادہ ہیں، افغانستان میں اچھے خاصے مائنس ہیں، یعنی یہ ممالک غنی ہیں اس حوالے سے۔ تو یہاں پر ہوتا کیا ہے، یہ مغربی لوگ آتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے، آ کے ان مائنس کا سروے کر لیتے ہیں،
سروے کر کے وہ سروے رپورٹ اپنے پاس، سروے کیسا کرتے ہیں، آ کے ان سے پہلے ان کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، پیسے دے کے ان مائنس کا جو بھی مائنس ہے، کول مائنس ہے یا مثلا گولڈ مائنس ہے یا دوسری چیز جو بھی ہے، حتیٰ تیل، زمین کے نیچے جو تیل ہے، آئل ہے، اس کا سروے کر لیتے ہیں اور اس کے نقشے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، پھر اسی ملک کو بھاری قیمت میں بیچتے ہیں۔ وہی سروے رپورٹ پہلے تو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں ان ممالک کا جن کے پاس یہ معادن ہے، مختلف طریقوں سے قبضہ کر کے ان ممالک پہ چڑھائی کر کے، اور خود اس ملک کے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں پر کیا چیز ہے۔ خود ہمارا ملک اس حوالے سے بہت غنی ہے، لیکن یہ دیا کس کو جا رہا ہے؟ جو سرمایہ دار طبقہ ہے، ہمارے ملک کے جو سرمایہ دار طبقہ ہے اس کے حوالے یہ کر دیے جا رہے ہیں تمام، جبکہ یہ اس میں تمام شہریوں کا حصہ شامل ہے، تمام سٹیزنز کا حصہ شامل ہے اس میں، لیکن وہ حوالے کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو سرمایہ دارانہ نظام کے حامل افراد ہیں، سرمایہ دار افراد ہیں، پیسے والے، ملٹی ملینرز، اور وہ پھر پلٹ کے اس کے فیور میں ان کو کرتے کیا ہیں؟ الیکشنز میں مدد کرتے ہیں۔ گیو اینڈ ٹیک پالیسی ہے یہ، ان کو یہ مائنس حوالے کر دیتے ہیں، پھر یہی اپنا، اور پھر انہی کے ہاتھ میں چینلز ہے، پورا میڈیا انہی کے ہاتھ میں، یہ سرمایہ دار طبقے کے ہاتھ میں، پھر اس میڈیا کے ذریعے سے ایک خاص فکر پھیلائی جاتی ہے۔ اور استنباط کے لیے جو چاہیے وہ حصے جستجو چاہیے، کیوریوسٹی۔ استنباط کرنا ہے تو آپ کو کیوریس مائنڈ ہونا پڑتا آپ کو۔ وہ زیادہ تر اس طرف مشرقی لوگ زیادہ کیوریوسٹی ان کے اندر نہیں ہے، ایسٹرن کنٹریز کے جو لوگ ہیں ان کے اندر زیادہ کیوریس مائنڈ نہیں ہے ان کے، یہ زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز کے لوگ بہت زیادہ کیوریس، اس لیے آپ دیکھیں وہ وہاں ہوتے ہیں، وہاں سے یہاں آ کر کہیں نہ کچھ ریسرچ کا کام کرتے رہتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ اہل جستجو ہیں، وہ حصے جستجو ان کی بڑھی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ جب وہ آتے ہیں تو ان کی کٹ کون اٹھایا ہوا رہتا؟ انڈین اٹھا کے پھرتے رہتا ان کی کٹ، ان کے ساتھ مزدور بنا ہوا ہے ان کے ساتھ، وہ کوئی ریسرچ کام پہ لگا ہوا ہے، یہ اس کی کٹ اٹھا کے پھر رہا ہے۔ تو یہ ویسٹرن کنٹریز کی پالیسی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب جوان تھے، قم میں طالب علم تھے، تو ایک مرتبہ ان کا ہمدان جانا ہوا کسی عالم دین سے ملنے، تو وہ عالم دین امام خمینی سے یہ فرما رہے تھے کہ میرے پاس ایک شخص آیا جس کے پاس ایک نقشہ تھا ایران کا، اور اس نقشے میں الگ الگ رنگوں سے کچھ نشاندہی تھی، مثلا بلو کچھ پوائنٹس تھے، کچھ بلیک پوائنٹس، کچھ وائٹ پوائنٹس، اس طرح وہ نقشے میں بنے ہوئے تھے۔ تو اس عالم دین نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ کس بات کا نقشہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ایران میں جتنے مائنس ہے، اب وہ رنگوں پہ ڈیپینڈ ہے کہ بلو کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یعنی بلو سے مراد کول مائنس ہے یا بلیک سے مراد کول مائنس ہے، وہ پوری نشاندہی کی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا یہ سروے؟ تو کہا اس زمانے میں جب امریکیوں کا نفوذ تھا تو یہ امریکیوں نے کیا یہ سروے، کہ ایران میں کتنے مائنس ہیں اور الگ الگ مائنس کو الگ الگ کلر سے ریپریزنٹ کیا، یہ سروے اپنے پاس رکھتے ہیں وہ۔ کیوں؟ کیونکہ اہل جستجو ہے، اور یہی یعنی ایک زمانے میں خود مسلمان اہل جستجو تھے، جب مسلمانوں کی علمی ترقی ہوئی، مسلمان خود اہل جستجو تھے، یعنی کیوریس، یعنی کئی چیزیں مسلمان ایجاد کرتے تھے۔ ان سے پہلے اہل یونان تھے، گریس والے، اس کے بعد مسلمانوں میں، پھر مسلمانوں سے یہ چیز چلے گئی، آج مغربی دنیا میں یہ حس موجود ہے، آج ویسٹرن کنٹریز کے لوگوں میں یہ حس موجود ہے، جا کے نئے نئے کام کرنا، جستجو کرنا، مہم جوئی کہتے ہیں اس کو۔ اور جو استنباط اب معمولاً ہو رہا ہے وہ تقلیدی استنباط ہے،
اگر کوئی شخص ایک کنواں کھود کر تیل نکال رہا ہے اور میں پھر اسی کے بازو ایک کنواں کھود کے پھر وہی تیل نکالوں تو یہ استنباط کہاں ہوا؟ یہ تو کاپی کرنا ہو گیا۔ میں کوئی اور جگہ جاؤں اور کسی اور زمین سے گیس نکالوں تو یہ استنباط ہے۔ ایک ہی جگہ جہاں پر تیل کا کنواں ہے اسی کے بازو میں کھود کے زمین تیل نکالوں، یہ تو تقلیدی استنباط ہے۔ جو چیزیں کشف نہ ہوئی ہوں، جو چیزوں کو ابھی کشف نہ کیا گیا اور ڈسکور نہ کیا گیا ہو، ان چیزوں کو ڈسکور کرنا استنباط ہے۔ جو چیزیں پہلے سے ڈسکورڈ ہیں، میں کہوں کہ میں نے سورج کو ڈسکور کر لیا ہے، سورج کو ایسی چیز ہے جو ڈسکور کی جائے، پہلے سے ہی سب پر آیا ہے سورج، صبح اٹھتے ہی سورج نظر آتا ہے۔ تو قرآن سے تقلیدی استنباط نہ ہو، بلکہ قرآن سے ایسا استنباط ہو جو تمام بشریت کی ہدایت ہو، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہو، محدود استنباط نہ ہو قرآن سے۔ اور آج جو تمام تر ترقی ہے وہ پوری مغربی دنیا نے کی ہے ترقی۔ جتنی ترقی کے، جتنی ٹیکنالوجی کے اسباب ہیں ہمارے پاس، موبائل سے لے کے ہر چیز، یہ تمام مغربی دنیا کی ایجاد ہے، اہل مغرب نے یہ ترقی کی ہے۔ جتنے علوم ہیں مغربی دنیا اس میں آگے ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک یونانی فلاسفر، گریس کے ایک فلاسفر ایران آئے تھے، ایران آ کے انہوں نے کئی پی ایچ ڈی اسکالر سے ملاقات کی، بات چیت ہوئی، تبادلہ خیال ہوا۔ تو جو بات چیت میں انہوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو وہ باتیں جو ہمارے پاس سے جو علوم آپ کے پاس آئے ہیں، یہ وہی باتیں آپ ہم کو سنا رہے ہیں، یعنی ہماری ہی باتیں ہم کو سنا رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ میں آیا ہوں آپ سے کچھ نئی چیز لینے کے لیے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو کئی اسکالرس کو، یونیورسٹی کے کئی بڑے پروفیسرز اور اسکالرس سے ملاقات کروائی گئی، لیکن وہ یونانی فلاسفر مطمئن نہیں ہوا۔ پھر اس کو حوض علم قم لایا گیا کہ شاید یہاں پر کچھ نئی بات اس کو مل جائے۔ تو وہاں پر بھی وہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے دکتور بننے کا، پی ایچ ڈی کر کے، پہلے حجت الاسلام لکھتے تھے، تو اب دکتور بڑا، حجت الاسلام چھوٹا، دکتور بڑا، آیت اللہ چھوٹا۔ دکتور یعنی وہی ڈاکٹر، پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بن گئے، تو اب وہ ڈاکٹر کہلوانا جو ہے ان کے لیے افتخار ہے۔ تو تمام ڈاکٹر سے مل لیے جو پی ایچ ڈی کرے ہوئے تھے، پھر کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے، کہا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ آخر میں ان کو آیت اللہ جوادی آمولی حفظہ اللہ سے ملایا گیا، حکیم متعال آیت اللہ جوادی آمولی۔ تو جب ان سے ان کا تبادلہ خیال ہوا، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے ان سے ملانا تھا، پہلے ہی دن مجھے ان سے ملانا تھا۔ اور ان کے علوم کا ماخذ کیا ہے، سورس کیا ہے؟ ان کے تمام علوم کا ماخذ قرآن مجید ہے، ان کی تمام باتوں کا سورس قرآن مجید ہے۔ تو اہل مغرب ان چیزوں کی تلاش میں ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کو انہی سے لی ہوئی چیزیں ان کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، انہی کا پڑھایا ہوا سبق ان کے سامنے دہرا رہے ہیں۔ اور جتنے علوم آج ہیں، سائیکالوجی لے لیں آپ، علم النفس، یا سوشولوجی لے لیں، علم الاجتماع جس کو کہتے ہیں، جامعہ شناسی، سوشولوجی، آج ہم جو جتنی علم النفس، سائیکالوجی، اس میں کہیں وہ نفس کو مانتے ہی نہیں ہیں مغرب کے لوگ، جو نفس کو مانتے ہی نہ ہو ان سے ہم علم النفس لے رہے ہیں۔ ان کے پاس تمام تر چیز جسمانیت ہے، نفس کا گزر ہی نہیں ہے ان کے پاس، نفس نام کی چیز ان کی ٹرمینالوجی میں موجود ہی نہیں ہے۔
ان سے ہم علم النفس سائیکالوجی سیکھ رہے ہیں، ان سے ہم سوشولوجی سیکھ رہے ہیں، جبکہ تمام علوم کا منبع قرآن مجید ہے۔ البتہ عرض کیا کہ قرآن میں کلیات موجود ہے، اس سے جزیات نکالنا ہمارا کام ہے، یعنی اجمال موجود ہے، اس اجمال سے تفصیل بنانا یہ اہل استنباط کا کام ہے۔ وہ ایک آیت موجود ہے، وہ ایک آیت کو لے کر اس کو پھیلا کر ایک پورا علم بنا دینا یہ اہل استنباط کا کام ہے، جو ہو نہیں رہا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جن کے پاس قرآن کی دولت ہے، جن کے پاس اہل بیت کی دولت ہے، وہی فقیر بنے ہوئے ہیں۔ روایت میں امیر المومنین سے فرماتے ہیں کہ وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، جان لو قرآن کے بعد کوئی بھی انسان فقر و فاقے سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے پاس قرآن ہے تو پھر تم کبھی فقیر نہیں ہو سکتے، کبھی فقیر نہیں ہو سکتے اگر قرآن موجود ہے۔ اگر ہم فقیر ہیں تو اس کا مطلب ہمارے پاس قرآن موجود نہیں ہے۔ جس طرح سے روایتوں میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب پڑھتا ہو اور وہ آ کر یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے اپنے فخر کا اظہار کیا، میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو امام نے کہا نہیں، آپ غنی ہیں، تم غنی ہو، تم محتاج نہیں ہو۔ تو اس نے کہا کہ شاید میرا مذاق اڑا رہے ہوں، شاید مذاق میں کہہ رہا ہوں کہ میں غنی۔ کہتے ہیں نا ہم لوگ، کوئی شخص غریب ہوتا ہے تو بات چیت میں ہم کہتے ہیں سیٹھ صاحب کہاں ہیں آپ، غریب آدمی کو کہتے ہیں سیٹھ۔ تو وہ شاید اسی معنی میں لیا کہ شاید امام جو ہے، نہیں، امام نے کہا نہیں، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، تم واقعاً غنی ہو۔ تو کہا میرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ کیا تمہارے دل میں ہماری محبت ہے؟ تو پھر تم غنی ہو، فقیر نہیں ہو۔ یعنی قرآن اور اہل بیت جیسی دولت رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی قوم فقیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعویٰ ہے فقط قرآن اور اہل بیت کے ہونے کا۔ فقیر صرف مالی فقیر نہیں ہوتا، جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ فقیر نہیں ہے، جس کے پاس جو علم اور ہنر سے بھی بیگانہ ہے وہ بھی فقیر ہے، علمی فقیر ہے وہ، اس کا احتیاج علمی احتیاج ہے۔ آج ہمارا پورا احتیاج ایجادات پر، مصنوعات پر، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ویسٹ پر۔ البتہ ایران میں یہ کرتے ہیں کہ ویسٹ والے ایجاد کرتے ہیں کوئی چیز، کمپیوٹر ایجاد کی ویسٹ والوں نے، ایران میں لا کے اس کا نام رایا نے رکھ دیا، کمپیوٹر کا نام رایا۔ یہ آپ اصل شے کا نام جو انہوں نے ایجاد کیا، یعنی ایجاد وہ کریں، مسمہ وہ کریں، یعنی مسمہ کو ایجاد وہ کریں اور آپ خالی نام رکھ کے خوش ہو جائیں، تو آپ تو ایجاد نہیں کیے نا اس کو، نام رکھ لینے سے تو کچھ ہو جانے والا نہیں۔ گرچہ ایران میں کافی علمی ترقی ہے، تمام اسلامی ممالک میں اگر دیکھا جائے تو ایک وہ ملک جو اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے، وہ خود ایران ہے۔ حتیٰ ایران یعنی انڈیا سے بھی کمپیریزن نہیں ہے اس کا۔ انڈیا میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجیز شاید تھوڑا آگے بڑھ گئے ہوں، لیکن ایران میں آپ دیکھیں معمولی کام بھی جو کرتے ہیں وہ لوگ ان کے پاس ویل ایکوپڈ ہوتے ہیں۔ کووڈ جب آیا ایران میں جو ہے ہیجان نہیں تھا، کووڈ کی وجہ سے ایران میں لوگ پریشان نہیں تھے کہ کووڈ آ گیا آپ لاک ڈاؤن کر دو۔ ایران میں سب سے کم لاک ڈاؤن ایران میں ہوا، اس طرف گلف میں، مڈل ایسٹ میں سب سے کم لاک ڈاؤن ایران میں ہوا، زیادہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا وہاں، اور لاک ڈاؤن ہوا بھی تو لوگ اتنی رعایت نہیں کر رہے تھے، سنا وہاں پر کیوں نہیں کر رہے تھے؟
کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں گے تو ہاسپٹلس میں ہمارا علاج ہو جائے گا، اور وہاں پہ ہاسپٹلس عام لوگوں کے لیے افورڈیبل بنائے گئے ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جن ملکوں میں کرپشن ہوتا ہے وہاں پہ ہاسپٹلس افورڈیبل نہیں رہتے، اور پھر سرکاری دواخانوں کا، سرکاری ہسپتالوں کا یہ حال ہوتا. جب کووڈ میں جو ہوا دیکھ لیجئے، اب صرف لاش ہی لانا تھا، زندہ آدمی کو لے جا کر لاش واپس لانا ہے. تو وہاں پر زیادہ ہیجان نہیں پھیلا، لوگ زیادہ لاک ڈاؤن کی بھی پابندی نہیں کرے لوگ. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ بیمار ہوں گے ہسپتال میں جا کے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن وہ جو سن رسیدہ تھے، یا پہلے سے ان کو کوئی آئلمنٹس موجود تھے، شوگر پیشنٹ تھے، یا پہلے سے کوئی سانس کا مسئلہ تھا، وہ لوگ انتقال کر گئے. لیکن ہیجان اور گھبراہٹ والی کیفیت جیسا یہاں پہ تھا، ایک دوسرے کے گھر جانے ڈر رہے تھے، ہاتھ ملانے کے لیے ڈر رہے تھے، وہاں پہ ایسا ہیجان نہیں تھا لوگوں میں. کیوں؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ سہولت مہیا ہے کہ غریب آدمی بھی اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کو اتنا اطمینان ہے کہ میرا علاج ہو جائے گا کم پیسوں میں، یا مفت میں یا کم پیسوں میں. اور ویل ایکوپڈ ہاسپٹلس ہیں وہاں پر. یعنی ہمارے یہاں پر جو ہاسپٹلس یہاں پر جو ہیں، جو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جو سہولتیں موجود ہیں وہاں پہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں موجود ہیں. لیکن اتنی ترقی کے باوجود بھی وہ مطلوبہ بات، وہ مطلوبہ چیز جو چاہیے کہ ایجاد ہم خود کریں. آج ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، دوسروں کی ایجاد پر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، خود سے ایجاد نہیں کرتے. اور قرآن جو ہے وہ بصورت معدن ہونے کی حکمت یہ ہے، قرآن کو اللہ نے معدن کی شکل میں کیوں رکھا؟ یعنی اس سے نکالو. خود اللہ نے نکال کے کیوں نہیں دی وہ چیز؟ جو چیز ہم قرآن سے نکالنا چاہ رہے ہیں، اللہ نے خود کیوں نکال کے نہیں دے دی وہ چیز؟ کیوں اس کو یعنی اس کو ویسے ہی رکھا تاکہ ہم آئیں اور پھر اس میں سے نکالیں؟ وہ اس لیے کہ تیل ہے، تیل کو اللہ نے زمین کے اندر رکھا، اور اللہ چاہتا تو تیل کی یہ ضرورت تو تھی انسان کو، تو اللہ چاہتا تو شروع سے پیٹرول پمپس بنا دیتا. چھنا ہوا تیل، صاف شفاف تیل، فلٹر ہوا جو ہمارے گاڑیوں میں ڈالنے کے قابل ہو. وہ پیٹرول پمپس موجود ہوتے، ہم جاتے پیٹرول پمپ سے ڈلا لیتے. آج سے 100 سال پہلے ہمارا ٹرانسپورٹیشن کیا تھا؟ گھوڑا گاڑی یا ان چیزوں پہ ہم سفر کرتے تھے. اللہ اسی زمانے میں گھوڑا گاڑی اگر ایجاد کر دیتا بندوں کے لیے، جو بندوں نے ایجاد کی، اللہ ایجاد کر دیتا بندوں کے لیے، تو آگے ترقی ہو سکتی تھی. آگے آج جو گاڑیاں ہمارے پاس ہے وہ گاڑیاں آ سکتی تھی؟ نہیں آ سکتی تھی. اللہ نے ہر چیز کو معدن میں اس لیے رکھا تاکہ ترقی کا، اگلی نسل کو ترقی کا موقع فراہم رہے. آنے والی نسلیں غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، استنباط کر کے ترقی حاصل کریں. اور اگر وہ اللہ خود پہلے سے کر دیتا وہ کام تو یہ ترقی ممکن نہیں تھی. تو اللہ نے قرآن کو بھی معدن کی شکل میں رکھا تاکہ ہر نسل اپنا الگ استنباط کرے قرآن سے. ہر نسل کے لیے استنباط الگ ہو. پرانی نسل کے کیے ہوئے استنباط پر یہ نئی نسل ڈیپینڈ نہ رہے. ہر نسل کے لیے اپنا الگ استنباط ہو قرآن کا. اور علوم قرآن سے جو ہے وہ استنباط کی جو ضرورت ہے وہ یہی کہ بجائے اس کے کہ ہم مغرب سے لیں یہ علوم، جتنے علوم ہیں، نفسیات، علم النفس، علم الاجتماع، فلسفہ، منطق، بجائے ہم مغرب سے لیں کہ قرآن سے لیں. لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ اہل استنباط افراد چاہیے. اور قرآن میں استنباط کا جو عمل ہونا چاہیے تھا، جیسے ہونا چاہیے تھا، وہ اب تک ہوا نہیں ہے. اور ہم قرآنی انسان کب بنیں گے؟ جب قرآن سے پوری ہدایت لے لیں گے.
قرآن سے ہدایت. یہاں سے ایک نئی گفتگو کا آغاز ہے، تو میں یہیں پہ روکتا ہوں تاکہ کل یہ گفتگو جاری رہے. آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ استنباط تدبر کے بعد کا مرحلہ ہے، اور ہر نسل کو استنباط کی ضرورت ہے. معمولاً آج جو استنباط ہو رہا ہے وہ صرف قرآن کی 500 آیتوں میں استنباط ہو رہا ہے. وہ آیات مربوط ہے احکام سے. قرآن سے نکالا کیا جا رہا ہے؟ نماز کے احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، خمس کے احکام، جبکہ اسی قرآن سے پوری بشریت کو ہدایت کرنا ہے. تو جہاں پر صرف 500 آیتوں سے استنباط ہو رہا ہے، وہاں پر پوری قرآن کی آیتوں سے استنباط ہونا ہے. 6000 سے اوپر جتنی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں سے استنباط ہونا ہے، تاکہ تمام بشریت کو یہ قرآن سے علوم کا استخراج کیا جائے. آج علوم آتے کہاں سے؟ پورے علوم مغربی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. وہاں پر چونکہ حصے جستجو زیادہ ہے، لوگوں کے اندر کیوریوسٹی زیادہ ہے، تو وہ جستجو کر کے نئے نئے علوم، لیکن وہ جو علوم ایجاد کرتے ہیں اس کا سورس قرآن نہیں ہے، غیر قرآنی سورس ہے ان کے پاس. ان کی سوشولوجی کا بیس غیر قرآنی ہے، ان کی لاجک کا بیس غیر قرآنی ہے، ان کا علم الاجتماع کا بیس غیر قرآنی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن سے ان علوم کو استخراج کیا جائے، نکالا جائے. تو پھر 500 آیتوں میں نہیں بلکہ 6000 سے بڑھ کر جتنی آیتیں ہیں ان تمام میں استنباط کی ضرورت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.